بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، عشق کے راز نہا کو وہ عیاں کیسے کرے، مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر وہ بیاں ایسے کرے، کشت بے غم بعشوے ترک نازک پہ کرے، خوش بیانے مہربانے جان جانے دل برے. نعت پڑھتا ہوں تیری آقائے من شاہ زمن، نام تیرا کتنا پیارا پاک تن پاکیزہ من، خندارو جبی روشن غنچہ دہن شیریں سخن، نہ کہتے زلف معنبر پر فدا مشک ختن، یاسمن رشک سمن جان چمن یا جان من، آشنائے دل ربائے خود نوائے خود سرے. تو ہے بحر بے کراں اور میں ذرا سی آبجو، اے سراپا نور تو ہے دو جہاں کی آبرو. مرحبا صلی علی جانے جہان رنگ بو، قیصریت تیری آمد سے ہوئی ہے زرد رو، کفر سوزے دل فروزے خوب رو آہستہ خو، پاک دیدے پاک بینے خوشتر ازہر خوشترے. اختر تابہ کہوں یا ایک مہ کامل تجھے، میں کہوں کون مکاں کی جان یا پھر دل تجھے، میں سمجھتا ہوں نشان جادہ و منزل تجھے، دل کھچے بے ساختہ وہ ہے کشش حاصل تجھے. نازنین محجبین دل کشے یا دل کشے، جاں گدازے دل نوازے گوہرے یا اخترے. پوچھے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، بادہ عشق و محبت پی کے مستانہ گئے. صبر آیا جب نہ ہم کو پھر تو روزانہ گئے، نعت یہ پڑھتے ہوئے بے اختیارانہ گئے. سادہ آزادہ مستانہ جانانہ، مست چشمے دیر خشمے طرفہ زیبا منظرے. اے سراپا خلق تیری ذات ہے ہر دل عزیز، تیرے صدقے میں خدا نے دی ہمیں عقل و تمیز. تیرے در کی خاک ہی سرما بنانے کی ہے چیز، توڑنا دم تیرے در پر جان و دل سے ہے عزیز. بے قرارم اشک بارم سخت زارم اے عزیز، دل برد جاں عبورت ہر دم بطرز دیگرے. کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ان سے صرف اللہ بڑا ہے. یہ الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے یا مدینے کی فضا ہے. سانسوں میں مہکتی ہی مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں میں تیرا نام لکھا ہے. گلیوں میں اترتی ہی ملائک کی قطاریں، احساس کی بستی میں عجب جشن بپا ہے. ہے قریہ ادراک منور تیرے دم سے، ہے قریہ ادراک منور تیرے دم سے، ہے قریہ ادراک منور تیرے دم سے. ہر ساعت خوش بخت جہاں نغمہ سرا ہے، جہاں نغمہ سرا ہے تیری کسک میں بھی دھمک حشر کے دن کی. وہ یوں کہ میرا قریہ جہاں گونج اٹھا ہے، آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینا سا جڑا ہے. ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک کے شکر کے سجدے میں جھکا ہے. خورشید تیری راہ کا بھٹکتا ہوا جگنو، مہتاب تیرا ریزہ نقش کفے پا ہے. تارے تیرے رہوار کے قدموں کے شرارے، تارے تیرے رہوار کے قدموں کے شرارے. گردوں تیرا دریزہ گریاب لاپا ہے، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی. بے زر کو بوزر تیری بخشش نے کیا ہے، یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیری تن پر، یا دن تیرے انداز سباحت پہ گیا ہے. زمزم تیرے آئین سخاوت کی گواہی، کوثر تیرا سرنامہ دستور عطا ہے. چلتا ہوا مہتاب تیرا رہرو بیتاب، ڈھلتا ہوا سورج تیرے خیمے کا دیا ہے. یاسین تیرے اسم گرامی کا ضمیمہ ہے، نون تیری مدح قلم تیری ثنا ہے.
واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے۔ اب اور کیا بیاں ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔ یہ تطہیر کی رت، یہ نکھری فدا، یہ چھائی ہوئی رحمتوں کی گھٹا، یہ کھلتی ہوئی انما کی دکان، یہ ہر سمت حق سر رہو کی اذاں، یہ قوس قضا علم و عرفان کی، یہ رعنا یا عکس وجدان کی، یہ نقش جنو کے نکھرتے ہوئے، یہ ملک آسماں سے اترتے ہوئے، یہ حوروں کے گیسو سورتے ہوئے، یہ خیالوں کے آہو گزرتے ہوئے، یہ رنگوں کی بارش چمن در چمن، یہ سجتی ہوئی محفل فکر و فن، یہ برستے ہوئے درج و لعل و گہر، یہ چمکتی ہوئی عقل کی رہ گزر، یہ سبزے پہ ہے شبنم کی پرچھائیاں، یہ تاروں کی ہے خواب انگڑائیاں، یہ موتی صدف سے نکلتے ہوئے، یہ شرر آبگینوں میں ڈھلتے ہوئے، یہ مستی کی بہتی ہوئی آبجو، یہ بڑھتی ہوئی شوق کی آبرو، یہ دل میں پگھلتی ہوئی ہر امنگ، یہ بہتے ہوئے رنگ بھی سنگ سنگ، یہ مہتاب ذروں میں بٹتا ہوا، یہ خورشید شیشوں میں کٹتا ہوا، یہ باب حرم جگمگاتا ہوا، یہ سارا جہاں جگمگاتا ہوا، زمین پر اترتے ہوئے انبیاء، لبوں پر ہے صلی اللہ کی صدا، مرحبا مرحبا یہ کون آ گیا، خاموشی کا یہ کیسا فسوں چھا گیا، یہ بدر الدجا ہے یہ شمس الضحا، یہ مفہوم واللیل راز کسا، یہ تخلیق کونین کا راز ہے، بشر ہے مگر نور کا ناز ہے، مسرت سے جھومے میری زندگی کہ نبیوں کی محفل مکمل ہوئی۔ جناب قابل صدر احترام علماء کرام، محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ تو میں نے ذوق میں آپ کا ذوق چیک کرنے کے لیے پڑھ لی ہے، ورنہ موضوع جو میرا ہے وہ قرآن کے مطابق کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ قرآن کے متعلق میں کیا بیان کروں؟ قرآن خود بیان ہے۔ اب تھوڑی سی یہاں پہ توجہ چاہوں گا۔ قرآن بیان ہے، میں نے کیا کہا؟ قرآن خود بیان ہے، قرآن تبیان ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن فیضان ہے، قرآن ایقان ہے، قرآن احسان ہے، قرآن ایمان ہے، جو نازل کرنے والا ہے وہ رب رحمان ہے، جس نبی پر آیا وہ نبی آخر الزمان ہے، فرشتہ جبریل تو واسطہ درمیان ہے، قرآن خدا کا پیغام ہے، قرآن خدا کا اعلان ہے، قرآن نبی کا اخلاق ہے، قرآن کا ترجمان ہے، قرآن خود خدا کی زبان ہے۔ جس مہینے میں آیا وہ رمضان ہے، جس مہینے میں آیا وہ رمضان ہے، قرآن کا مخاطب جان ہے یا انسان ہے، جو مان لے وہ مسلمان ہے، جو نہ مانے وہ بڑے سمجھدار ہو، جو مان لے وہ مسلمان ہے۔ قرآن ہماری آن ہے، قرآن ہماری شان ہے، قرآن ہماری جان ہے، قرآن ہمارا ایمان ہے۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن صداقت ہے، قرآن نصیحت ہے، قرآن نورانیت ہے، قرآن شرافت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن شفاعت ہے، قرآن بصارت ہے، قرآن بصیرت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن ہیبت ہے، قرآن خشیت ہے، قرآن عظمت ہے، قرآن شوقت ہے، قرآن رفعت ہے، قرآن عفت ہے، قرآن عصمت ہے، قرآن چاہت ہے، قرآن شریعت ہے، قرآن طریقت ہے، قرآن حقیقت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن برکت ہے۔ یہ صرف جملے نہیں ہیں، ایک ایک جملے پہ خود خدا کا فرمان موجود ہے، خود خدا کا قرآن موجود ہے اور نبی کا فرمان موجود ہے۔ میں نے کہا قرآن ہدایت ہے، قرآن کہے گا ھدی للناس، قرآن ہدایت ہے، قرآن کہے گا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تو ایسی ہدایت ہے جو قوموں کے لیے ہدایت بن کے آیا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس سے قوموں نے ہدایت پائی ہے۔ وہ اوس اور خزرج جو پانی پہ لڑتے تھے، اگر کسی نے پہلے ڈول بھر دیا تو آپس میں الجھ پڑتے تھے اور صدیوں تک لڑائی چلتی تھی، لیکن جب قرآن سے ہدایت ملی تو پھر ایسی ہدایت ملی کہ جو یرموک کے میدان میں 3 صحابہ مرنے کو تو گوارا کر لیتے ہیں لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کرتے۔ یہ قرآن کی ہدایت ہے۔ حضرت طلحہ انصاری نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیا ٹھیک کرنے کے بہانے دیے کو بجھا دینا تاکہ مہمان سیر ہو کے کھائے، مہمان بھوکا نہ رہے۔ حالانکہ یہ وہی لوگ تھے
جو زندہ انسانوں کو جلانے کے لیے آگ کے شعلے لگاتے تھے، آگ کے شعلے بھڑکاتے تھے، لیکن قرآن سے ایسی ہدایت ملی کہ پھر یہ دیے بھی بجھانے لگے۔ حضرت عمرو بن ہند جو بہت بڑا مشرک تھا، عمرو بن ہند، اس نے زندہ انسانوں کو جلانے کے لیے بہت بڑے آگ کے شعلے بھڑکائے، کیونکہ اس کے بھائی کو بنو تمیم والوں نے قتل کر دیا تھا۔ تو اس نے قسم کھائی کہ میں بنو تمیم کے 100 افراد کا قتل کروں گا، 100 افراد کا۔ پھر اچانک اس نے یک بارگی بنو تمیم پہ حملہ کر دیا اور بنو تمیم والے بھاگ کھڑے ہوئے، کوئی اس کے ہاتھ نہ آیا، صرف ایک بوڑھی عورت ناتواں ضعیف اس کے ہاتھ آئی جس کا نام حمرا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ عرب کا وڈیرا تھا، پٹیل تھا، لیڈر تھا۔ عمرو بن ہند نے اس زندہ عورت کو پکڑ کر آگ میں ڈال دیا۔ کوئی مسافر گزر رہا تھا، اس نے دیکھا آگ سلگ رہی ہے تو کچھ کھانا بن رہا ہوگا۔ وہ مسافر 7 دن کا بھوکا انسان تھا، وہ آگ دیکھ کر آیا تھا کہ کچھ کھانے کو ملے، لیکن جب قریب میں آیا تو عمرو بن ہند نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں مسافر ہوں، 7 دن کا بھوکا ہوں، آگ دیکھ کر آیا ہوں، شاید کچھ کھانے کو ملے گا، میرا نام عمار ہے۔ کیا کیا اس عرب کے وڈیرے نے، کیا کیا اس عرب کے پٹیل نے؟ عرب کے اندر مہمان نوازی مشہور تھی نا، تو کیا کیا اس نے؟ لکھا ہے کہ اس ظالم نے اس مسافر کو، عمار کو پکڑ کے زندہ آگ میں ڈال دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو زندہ انسانوں کو جلانے کے لیے آگ کے شعلے بھڑکاتے تھے، لیکن قرآن سے ایسی ہدایت ملی کہ حضرت طلحہ کہہ رہے ہیں اپنی بیوی سے کہ جو ہے دیا بجھا دینا تاکہ مہمان بھوکا نہ رہ جائے۔ پھر قرآن سے ایسی ہدایت ملی کہ مہمان کی بھوک مٹانے کے لیے دیے بھی بجھا دیے۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس سے قوموں کو ہدایت ملی ہے، قوموں کو ہدایت ملی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میرے ساتھ میں ایک بت ہوتا تھا جو ہر وقت میں ساتھ رکھتا تھا، کبھی لکڑی کا بت ہوتا تھا، کبھی پتھر کا ہوتا تھا۔ میں سفر میں جاتا، ساتھ رکھتا، اگر توشہ ختم ہو جاتا یا پانی ختم ہو جاتا میں اپنے معبود سے مانگتا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ سفر میں ایسے جنگل کو پہنچا جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے کہا اب میرے معبود سے مانگنا پڑے گا۔ کہتے میں نے اپنے تھیلے سے وہ معبود نکالا اور سامنے رکھا اور اس سے پانی مانگا۔ اس پتھر سے تو پانی کیا ملنا تھا؟ کہتے مانگتے مانگتے میرا گلا سوکھ گیا، پانی نہیں ملا۔ میں مایوس ہو کر پہاڑ پہ چڑھا، کوئی پانی جو ہے، کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی پرندہ نظر آ جائے، کوئی پانی کا نشان نظر آ جائے۔ کہتے ہیں جب میں پلٹ کے واپس آیا دیکھا تو میرے معبود کے اس صنم کے منہ پہ پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ عجیب خدا ہے، یہ عجیب گاڈ ہے، یہ عجیب بھگوان ہے، یہ عجیب بت ہے کہ مجھے تو پانی نہیں پلاتا اور خود نہاتا ہے، اس کے چہرے سے پانی ٹپک رہا ہے۔ تو میں نے کہا میں دیکھوں گا میرا خدا پانی برساتا کیسے ہے۔ پانی، میں نے تجسس ہوا مجھے کہ پانی آتا کہاں سے ہے۔ کہتے ہیں میں درخت کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا، دیکھوں تو صحیح میرا خدا کیسے برساتا ہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد لومڑی آئی، اس نے اپنی ٹانگ اٹھائی اور میرے معبود کے منہ پہ موتنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یہ خدا نہیں ہو سکتے ہو، خدا نہیں ہو سکتے، چلو محمد کے دربار میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے اپنے بھائی کو بھیجا تحقیق کے لیے اور پھر خود مکہ آئے ہیں، لمبا واقعہ ہے۔ تو یہ قرآن نے قوموں کو ہدایت دی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم مدین کے علاقے میں تھے، ہمارا معبود گم ہو گیا، ہمارا بت جو تھا وہ گم ہو گیا۔ تو ہم نے اعلان کیا کہ بھائی ہمارا خدا چوری ہو گیا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے خدا چوری ہو جاتے ہیں۔ ہمارا بھگوان چوری ہو گیا، ہمارا گوڈ غائب ہو گیا، اس کو تلاش کرو۔ اعلان کیا، کہتے ہم تلاش میں نکلے تو جو ہے اس کو کھیت میں پایا، کھیت میں پڑا ہوا تھا۔ ہم نے وہاں سے اٹھایا، اس کو صاف کیا، پھر واپس مندر میں رکھ دیا۔ کہتے ہیں دوسرے دن پھر غائب ہو گیا، دوسرے دن پھر غائب ہو گیا۔ تو ہم نے پھر اعلان کیا اور پھر تلاش کیا، دوسرے دن وہ خدا نالی میں پڑا ہوا تھا۔ ہم نے وہاں سے اٹھایا، اس کو صاف کیا اور پھر مندر میں رکھ دیا۔ کہتے ہیں تیسرے دن پھر غائب ہو گیا، تو ہم نے پھر اعلان کیا، پھر تلاش میں نکلے تو جو ہے کسی جنگل میں پڑا ہوا تھا جس کے منہ پہ کتا پیشاب کر رہا تھا۔ ہم نے کہا یہ خدا نہیں ہو سکتے، چلو محمد کے دربار میں۔
غزوہ تبوک ایک صحابی کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جب ہم مشرک تھے اس وقت کی بات ہے کہ تبوک کا مقام تھا، اس کے قریب کی بات ہے کہ ہمارے اچانک کسی دشمن نے ہم پر حملہ کر دیا تو ہمیں شکست ہو گئی. تو پھر ہم نے کہا آج شکست اسی لیے ہوئی ہے کہ ہمارے جیب میں جو ہم خدا رکھتے ہیں وہ جیب میں رکھنا بھول گئے ہیں. پھر فوراً ہم نے فیصلہ کیا اور کوئی چیز تو یہاں ہے نہیں، اتنے جلدی پتھر سے تو خدا بنا نہیں سکتے، لکڑی سے تو اتنا جلدی بن نہیں سکتے، اس لیے ایسا کرو جو ہمارے پاس آٹا ہے اس کو گوندھ کر خدا بناؤ، مورتیاں بناؤ، پھر ان سے جو ہے مدد مانگو تاکہ ہم جو ہماری شکست جو ہے وہ جیت سے بدل جائے. کہتے ہیں ہم نے آٹے کے بت بنائے اور پھر ان سے جو ہے مدد مانگی. 3 دن تک لڑائی چلتی رہی. کہتے ہیں تیسرے دن جب زیادہ بھوک لگی تو کہیں کھانے کی کوئی اور چیز نظر نہیں آئی تو ہم نے انہی خداؤں کو پانی میں ڈال کے بھگویا، روٹی بنا کے کھا گئے. کسی نے کہا یہ خدا نہیں ہو سکتے جو روٹی بن جائیں، چلو محمد کے دربار میں. تو میں کہہ رہا تھا یہ جملے نہیں تھے، قرآن ہدایت ہے، قرآن صداقت ہے. ذالک الکتاب، ایک ایک جملے کی اگر تشریح کروں بہت وقت چاہیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں دوسرا جملہ کہا تھا قرآن صداقت ہے تو قرآن کہہ رہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ قرآن کتاب بھی ہے، قرآن کلام اللہ بھی ہے، قرآن بھی ہے. کیونکہ کلام اس لیے ہے جب رب نے بات کی، جب اللہ نے کلام کیا تو کلام اللہ بن گیا، جب محمد رسول اللہ نے تلاوت کی تو قرآن بن گیا، جب صحابہ نے لکھا تو کتاب بن گیا. لیکن قرآن یہاں پہ عجیب نکتہ جو اپنے ذہنوں میں نوٹ کیجئے، یہاں پہ خدا نے یوں نہیں فرمایا کہ ذالک القرآن لا ریب فیہ، ذالک الکلام لا ریب فیہ نہیں فرمایا، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس لیے کہ خدا پہ کسی کو شک ہو نہیں سکتا. محمد رسول اللہ تو معصوم ہیں، لیکن کوئی شک کی گنجائش کوئی نکال سکتا تھا، اس کو بند کر دیا ہم نے کہ میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ بھی اتنے محفوظ ہیں کہ انہوں نے جو کلام لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے لکھنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور یہاں پر اجماع امت بھی ثابت ہو گیا، جس پر صحابہ جمع ہو جائیں اس پر پھر اللہ اس کے رسول کا بھی وہی حکم ہے. اللہ نے وہی فرمایا جس صحابہ جمع ہو، کیونکہ قرآن جمع ہوا نبی کے دور میں نہیں ہوا، بکھرا ہوا تھا، پتوں پہ تھا، پتھروں پہ تھا، چیتڑوں پہ تھا، جو ہے لکڑیوں کے ٹکڑوں پر تھا. لیکن ابو بکر کے زمانے میں جمع ہونا شروع ہوا. 2 شرطیں، ایک شرط یہ تھی کہ لکھا ہوا لے آؤ، جس کے پاس لکھا ہوا ہے وہ لے آؤ. دوسری شرط یہ تھی ایک ساتھ میں ایکسٹرا گواہ بھی لے آؤ. پورا قرآن جمع ہو گیا، صرف 2 آیتیں تھی جس کو صحابہ نے نہیں لیا، جو حضرت خزیمہ بن ثابت لائے تھے. وہ سب کو یاد تھی، ان کے پاس لکھی ہوئی بھی تھی، لیکن ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا. پھر کسی نے یاد دلایا یہ وہی خزیمہ بن ثابت ہے جن کی گواہی 2 کے برابر ہے. ایک واقعہ ہے جو ہے حدیثوں میں، ایک گھوڑے کی خریداری کا ہے اور یہی یہودی سے ادھار کا ہے. دونوں پہ حضرت خزیمہ بن ثابت نے اکیلے نے گواہی دی اور بن دیکھے گواہی دی. موجود نہیں تھے گھوڑے کی سوداگری کی گواہی دے دی، موجود نہیں تھے یہودی کے ادھار کی گواہی دے دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ تم نے کہاں سے گواہی دی؟ تم نے تو گھوڑے کو دیکھا نہیں. کہا کہ گھوڑا کیا چیز ہے؟ آپ کے کہنے پر بن دیکھے خدا کو مان لیا تو گھوڑا کیا چیز ہے؟ اس دن نبی نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر ہے. پھر وہ 2 آیتیں بھی لے لی گئی ہیں. تو جس پر صحابہ جمع ہو جائیں پھر وہ اسی سمجھو کہ اللہ کی رضا بھی اسی میں ہے، محمد رسول اللہ کی رضا بھی اسی میں ہے. تو ایک ایک جملے کی اگر تشریح کروں گا بہت زیادہ وقت ہو جائے گا. قرآن صداقت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن برکت ہے، قرآن شفا ہے، شفاء کہا ہے، رحمت ہے، رحمت للمومنین قرآن نے کہا ہے، قرآن برکت ہے. نبی نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ سے نکلا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کی بات ہے. قرآن اللہ کی بات ہے، قرآن دستور حیات ہے، قرآن منشور حیات ہے، قرآن آب حیات ہے. مسلمانوں کے لیے قرآن آب حیات ہے، آب حیات ہے. جو قرآن سے وابستہ ہو جاتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں، جو قرآن سے منہ پھیر لیتے ہیں وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتے ہیں، مردہ ہوتے ہیں.
मुशरिकीन ने जब कहा कुरान को हम ऐसे नहीं मानेंगे, वलो अन्ना कुरानन सुय्यरत बिहिल जिबाल औ कुत्तिअत बिहिल अर्द औ कुल्लिमा बिहिल मौता, कुरान को उस वक्त मानेंगे जब कुरान के जरिए से पहाड़ों को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए, या धरती के सीने से चश्मे जारी कर दे कुरान, या फिर कुरान के जरिए से हमारे बाप दादा जो मर चुके हैं उनको जिंदा किया जाए तो मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। कुरान ने जवाब दिया वलो अन्ना कुरानन सुय्यरत बिहिल जिबाल, अरे जाहिलो, तुम जो है पहाड़ों को बदलने की बात करते हो, तुम्हारी तबीयतें जो कुफ्र पे जमी हुई थी उनका बदलना पहाड़ों के बदलने से भी ज्यादा सख्त था। मिसल मशहूर है कि जबल गर्दत जिबिल्लत ना गर्दत, कि पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है लेकिन आदत अपनी जगह से नहीं हटती। तो कुरान का ये कितना बड़ा मोजज़ा है। वो तबीयतें जो कुफ्र पे जमी हुई थी, जहालत पे जमी हुई थी, कुरान ने जिसका दूसरी जगह मुंतकिल करना, जिनको फेरना पहाड़ों से भी ज्यादा सख्त था। कुरान का मोजज़ा है कि उनकी तबीयतों को बदल के रख दिया, उनकी जलालत को हिदायत से बदल के रख दिया। तुम्हारी दूसरी डिमांड है कि धरती से चश्मे जारी करें। अरे धरती से चश्मे तो जारी होते रहते हैं, पहाड़ों से तो पानी निकलता रहता है। हमने तुम्हारे सीने से ज्यादा बंजर कोई धरती नहीं देखी। तुम्हारा सीना जो कुफ्र पे सटा हुआ सीना है, ये तो बंजर सीना है। इसी बंजर सीने से हमने हिदायत के चश्मे जारी कर दिए। ये कुरान का सबसे बड़ा मोजज़ा है। तुम्हारी तीसरी डिमांड है कि हमारे मुर्दों को जिंदा करो तब मानेंगे। अरे तुमसे ज्यादा मुर्दा कौन होगा? बाप दादाओं को छोड़ो, तुम बाप दादों से ज्यादा बड़े मुर्दे हो, क्योंकि जो गाफिल होता है, अल्लाह की याद से गाफिल होता है, वो मुर्दा होता है। तुमसे ज्यादा मुर्दा कोई नहीं था। कुरान ने हिदायत का पानी देकर तुम्हें भी जिंदा कर दिया। ये दोस्तों कुरान है। कुरान की बरकत हासिल कीजिए। कुरान की बरकत कब आएगी? कुरान जब हमारी जिंदगी में आएगा, कुरान जब हमारे घरों में आएगा, कुरान जब हमारी सोसाइटी में आएगा। कुरान को अपने घरों में ले आओ। आगे रमजान आ रहा है, कुरान की तिलावत को भी बढ़ा दो। अल्लामा अब्दुल शकूर तीनपुरी फरमाया करते थे कि कुरान रमजान में आया, रमजान कुरान में आया। रमजान को इज्जत इसीलिए मिली कि इसमें खुदा का कुरान आया है। यह कुरान रमजान में आया है, रमजान का जिक्र भी कुरान में आया है। तो कुरान की तिलावत को बढ़ा दें। नबी ने फरमाया जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वो घर आसमान वालों के नजदीक यूं चमकता हुआ नजर आता है जैसे धरती वालों को आसमान के सितारे चमकते हुए नजर आते हैं। माशाअल्लाह बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत और हसीन और दिलनशीन प्रोग्राम पेश किया। आपके दिल गवाही देंगे। हालांकि इस मदरसे के जेरे निगरानी चलने वाले मकतब का प्रोग्राम था, लेकिन बच्चे इस अंदाज से बोल रहे थे, इस तैयारी से बोल रहे थे जैसे हम बहुत बड़े ताल्लुम के बच्चों का सबक सुन रहे हैं। इनके पीछे इनके असातिज़ा की और खासकर मुअल्लिमा की मेहनत है। और आप मौजूआत पे गौर करेंगे तो हसास मौजू बच्चों ने लिए हैं। इससे अंदाजा लगता है कि इनकी मुअल्लिमा कोई उम्मत की फिक्र करने वाली माँ है, कोई उम्मत की फिक्र करने वाली बेटी है, कोई उम्मत की फिक्र करने वाली बहन है, जिसने हसास मौजू को उठाया है, पर्दे को उठाया है, वालिदैन के हुकूक को उठाया है और तालीम को उठाया है, तरबियत को उठाया है। खासकर राजस्थान में बेपर्दगी ज्यादा है, तो बेपर्दगी के मौजू को बार बार उजागर किया है। इससे अंदाजा लगता है कि मुअल्लिमा की फिक्र और उसका तदब्बर कितना वसी है और उसकी सोच कितनी बुलंद है। अल्लाह इस्तिकामत अता फरमाए, दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह मरते तब तक दीन वतीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। इनकी नस्लों में भी दीन के दाई पैदा फरमाए, आलिम और हुफ़्फ़ाज़ पैदा फरमाए, मुत्तकी और परहेजगार पैदा फरमाए। आप भी इरादे कर लो कि हम भी अपने बच्चों को कुरान के हाफिज बनाएंगे। आज 3 बच्चों ने जो कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, मुबारकबाद देता हूं उनके वालिदैन को, मुबारकबाद देता हूं उन बच्चों को, मुबारकबाद देता हूं उन असातिज़ा को, मुबारकबाद देता हूं उन मालदारों को जिनका माल इन कुरान के हिफ्ज़ करने वाले बच्चों के पीछे लगा है। वह ये कयामत के दिन 10 अफराद को जन्नत में ले जाएगा एक हाफिज कुरान। अपने पहचान वालों में से, अपनी रिश्तेदारियों में से, अपने ताल्लुकात में से, अपने दोस्तों में से, अपने पहचान वालों में से, अपने मोहसिनों में से,
اپنی ہیلپ کرنے والوں سے، اپنی محبت کرنے والوں کو 10 وہ افراد جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کو یہ حافظ قرآن جو ہے حافظ قرآن کی شفاعت پر ان کو جنت کا ٹکٹ ملے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں ایک عالم کی، ایک حافظ کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ اگر شریعت سے پوچھو گے تو شریعت تمہیں یہ کہے گی اب تم وکیل کو کتنا دیتے ہو، جب کسی مقدمے میں پھنستے ہو، جب کسی کیس میں پھنستے ہو، ایک وکیل پہ کتنا خرچ کرتے ہو؟ کم سے کم انصاف کا تقاضا یہ ہے اس وکیل کے خرچے کے برابر عالموں پہ خرچہ کیا کرو، کیونکہ وہ تمہاری دنیا میں پھنسنے کا وکیل بنا ہے، یہ قرآن کے حافظ اور عالم ہیں۔ کل قیامت کے میدان میں جب تو اور میں پھنس جائیں گے تو یہ عالم آ کر، قرآن کے حافظ آ کر ہماری وکالت کریں گے، ان کی شفاعت پر ہمیں جنت کا ٹکٹ ملے گا۔ تو ان کی اتنی بڑی فیس ہونی چاہیے جتنی ایک وکیل کی ہوا کرتی ہے۔ مولانا عبدالشکور دین پوری فرمایا کرتے تھے کہ تم جگہ جگہ سناتے ہو کہ ایک حافظ قرآن 10 افراد کو جنت میں لے جائے گا، ارے کبھی یوں بھی سنا دیا کرو کہ ایک عالم 70 افراد کو جنت میں لے کے جائے گا، 70 افراد کو۔ وہ کہتے تھے مجھے روایت پہنچی ہے، ان کا مطالعہ بڑا وسیع تھا، میں نے ان کی کہی ہوئی بات ایک جگہ کہہ دی، لوگوں نے مجھے گھیر دیا، کہاں سے کہی؟ بھائی میں نے خود باتیں دین پوری سے کہی اور تو پھر میں نے ایک مفتی کا ذمہ لگایا، بھائی مولوی میرے پیچھے پڑ گئے، تو مجھے یہ روایت ڈھونڈ کے دے۔ وہ کہتا ہے مجھے روایت تو ملی لیکن وہ کتاب ہمارے مدرسے میں نہیں تھی۔ تو عبدالشکور کا مطالعہ بڑا وسیع تھا، وہ کہتے ہیں مجھے روایت ملی ہے لیکن آج تک وہ روایت مجھے بھی نہیں ملی، میں ڈھونڈتا رہا لیکن اس سے بھی اچھی روایت مل گئی، اس سے بھی اچھی روایت مل گئی۔ نبی نے فرمایا کل عابد سے کہا جائے گا چلا جا جنت میں، عابد سے کہا جائے گا چلا جا جنت میں، اور عالم سے کہا جائے گا رک جا، تھم جا۔ بڑی عجیب روایت ہے، عابد سے کہا جا رہا ہے جنت میں چلا جا، اور عالم سے کہا جا رہا ہے کہ تو یہاں پہ رک جا۔ اللہ مجھے روک دیا گیا عابد سے، حالانکہ عالم کی فضیلت بہت اونچی ہے۔ ان فضل العالم علی العابد کالقمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے۔ فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے نبی کی فضیلت ایک ادنا امتی پر ہے۔ نبی کا کیا مقام ہے؟ یہ نبی کے وارث ہیں۔ نبی نے فرمایا اکرم العلماء فإنہم ورثۃ الانبیاء، علماء کا اکرام کرو، یہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث، یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ نبی کسی مالداروں کو وارث نہیں بناتے، مال کو وارث نہیں بناتے، دینار کو وراثت نہیں بناتے، درہم کو وراثت نہیں بناتے، نبی وراثت بناتے ہیں تو علم کو بناتے ہیں۔ اللہ نے ان کو علم دیا ہے۔ نبی نے فرمایا جس نے عالم کی زیارت کی گویا اس نے نبی کا چہرہ دیکھا، جس نے عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے نبی سے ملاقات کی۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ لوگوں کو صرف ایک حدیث پکی یاد ہے، سیسو پہلے مولوی جہنم میں جاؤ گو، اور چونو والا کہے سیسو پہلے مولوی جہنم میں جسی، یہ روایت تم نے رٹ رکھی ہے، لیکن اور بہت ساری حدیثیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن سونے کا تخت لگایا جائے گا اور اس پہ چاندی کے کبے لگے ہوئے ہوں گے، اور اس پہ زمرد اور یاقوت اور موتی چڑھے ہوئے ہوں گے، سندس اور استبرق کی چادریں یعنی بہترین ریشم کی قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی۔ پھر عالموں سے کہا جائے گا ان اسٹیجوں پر تشریف رکھو، جب تک دوسری پبلک حساب دیتی رہے تم یہاں بے خوف جنت میں داخل ہونے تک بے خوف بیٹھے رہو۔ مجھے میری عزت اور جلالت کی قسم میں نے علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہارا حساب لوں، تو بڑے بڑے گناہوں کے باوجود عالم کو بخش دینا میرے یہاں کوئی بڑی بات نہیں۔ ایک دوسری روایت میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرمایا کل قیامت کے دن جو ہے نور کے ممبر لگائے جائیں گے جس پہ چاندی کے کبے لگے ہوئے ہوں گے، اور پھر آواز آئے گی، اعلان لگے گا کہاں ہیں علماء، کہاں ہیں فقہا، کہاں ہیں مسجدوں کے ائمہ، کہاں ہیں مسجدوں کے مؤذنین، آؤ ان اسٹیجوں پہ بیٹھو جب تک میں دوسروں کا حساب نہ لے لوں،
تم یہاں بے خوف بیٹھے رہو، جنت میں داخل ہونے تک تم پہ کوئی خوف طاری نہیں کیا جائے گا۔ یہ وی آئی پی لوگ ہیں، یہ وی آئی پی لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں۔ نبی نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ قال هم اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصتہ۔ نبی نے فرمایا کچھ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا من هم یا رسول اللہ، کون اللہ کے خاص لوگ ہیں؟ فرمایا قال اہل القرآن، قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ هم اہل اللہ، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، وہ اللہ والے بھی ہیں اور اللہ کے خاص لوگ بھی ہیں، یہ قرآن والے ہیں۔ ہم کیا جانے ان طلبہ کا مقام۔ میں تو کہا کرتا ہوں کبھی فرشتوں سے پوچھو جب طالب علم قدم اٹھاتا ہے تو تم پر کیوں بچھاتے ہو؟ کبھی مچھلیوں سے پوچھو کہ جب بچوں کے لیے تم ہر وقت پانی میں غوطے لگا کر جو ہے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کیوں کرتی ہو؟ ایک بچے نے بھی یہ روایت یہاں پہ تقریر میں بیان کی تھی۔ نبی نے فرمایا طالب علم اگر کسی کو دوزخ سے آزاد لوگوں کو دیکھنا ہو تو وہ طالب علم کو دیکھ لے۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ جب طالب علم قرآن کا حرف سیکھنے کے لیے، علم کا حرف سیکھنے کے لیے جب ایک قدم اٹھاتا ہے یا پھر ایک حرف سیکھتا ہے تو پوری 1 سال کا عبادت لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک قدم اٹھانے کے بدلے میں، ایک حرف سیکھنے کے بدلے میں ان کے لیے جنت میں پورا شہر سجا دیا جاتا ہے، پورا شہر سجا دیا جاتا ہے۔ ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذہب وفضہ لحامل القرآن۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے ریان، اس کے کنارے شہر ہے جس کا نام ہے مرجان، اس میں 70,000 گھر ہیں سونے اور چاندی کے۔ کس کو ملیں گے؟ لحامل القرآن، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو ملیں گے۔ تو قرآن کی تعلیم کو بھی زندہ کریں، لیکن قرآن اور اسلام یہ محدود نہیں ہے، یہ صرف دنیا چھوڑ کے آخرت کی بات نہیں کرتا، بلکہ اسلام بھی اور قرآن بھی دنیا کی بھی بات کرتا ہے، آخرت کی بھی بات کرتا ہے۔ وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِكَرَامَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَأَسْلِمُوا تَسْلِمُوا۔ ابو سفیان افسوس ہے تمہاری ذات پر، اتنے بڑے لیڈر ہو کر، اتنے بڑے سمجھدار ہو کر میرے اسلام کو نہیں سمجھ سکے۔ ارے میرا اسلام صرف قبر کی بات نہیں کرتا، میرا اسلام صرف آخرت کی بات نہیں کرتا۔ قَدْ جِئْتُكُمْ بِكَرَامَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں لے کر آیا ہوں۔ قرآن جب دعا کرانے کا طریقہ سکھاتا ہے تو کہتا ہے مسلمانوں یوں مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اے اللہ میری دنیا بھی اچھی بنا، میری آخرت بھی اچھی بنا۔ دوستو اسلام نے تو تقسیم نہیں کی تھی، اسلام نے مالداری کی کبھی برائی بھی نہیں کی تھی۔ اسلام میں اگر مالداری بری ہوتی تو زکوٰۃ کیسے ادا ہوتی؟ اسلام میں مالداری بری ہوتی تو حج کیوں فرض ہوتا؟ اگر جو صدقات کے فضائل کیوں آتے؟ عثمان غنی کو جنت کا ٹکٹ کیوں ملا؟ عبد الرحمن ابن عوف کو جنت کا ٹکٹ کیوں ملا؟ لیکن مالداری بری نہیں، دنیا داری بری ضرور ہے۔ دنیا داری اور مالداری میں بڑا فرق ہے، یعنی اللہ کو بھول کے صرف دنیا کرے، اللہ کو بھول جائے، اس کی تو برائی ملے گی، لیکن آپ دنیا سے فائدہ حاصل کریں، اس کی آپ تجارت کرنے جائیں، وہاں پہ 2 چیزوں کا خیال رکھیں۔ نبی نے فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچائی اور دیانتداری کے ساتھ تجارت کرنے والا کل نبیوں کے ساتھ ہوگا، کل صدیقین کے ساتھ ہوگا، کل شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور تعلیم میں بھی کوئی تقسیم نہیں اسلام میں، تعلیم روشنی ہے، تعلیم نور ہے۔ یہ ہماری اصطلاح ہے کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، ورنہ اسلام نے تو کہا تھا کہ جو ماں کی کوکھ سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرتے رہو۔ اسلام نے کہا تھا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا تھا، حضرت زید بن ثابت سے فرمایا کہ دشمن کی زبانوں کو سیکھو تاکہ ہم ان کے خطوں کا جواب دے سکیں۔ دشمن کی زبان سیکھو۔ دشمن کون تھے؟ یہود اور نصارہ۔ ان کی زبانیں کیا تھی؟
عبرانی اور سریانی. حضرت زید کہتے ہیں 17 دن میں سریانی، 15 دن میں عبرانی سیکھ لی میں نے، 15 دن میں سیکھ لی. نبی کا حکم موجود ہے. وہ قوم یہود و نصارہ آج بھی موجود ہیں، آج ان کی زبان انگلش ہے. تو انگلش کو سیکھنے کے لیے نبی کا حکم اشارہ کر رہا ہے، اے مسلمانوں دشمن کی زبان سیکھو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی فرانس میں نبی کے خلاف بکواس کرے، ڈنمارک میں اگر کوئی نبی کے خلاف بکواس کرے اور تو فیس بک پر مارواڑی میں گالی بکے، کیا فرق پڑے گا؟ اگر ان کو جواب دینا ہے انگلش حاصل کرنی پڑے گی. اس لیے دوستو ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، ہمیں انجینئر بھی چاہیے، ہمیں جو ہے اپنے قوم کے بڑے بڑے سیاست میں لیڈر بھی چاہیے، ہمیں عالم بھی چاہیے، ہمیں حافظ بھی چاہیے، ہمیں قاری و مفتی بھی چاہیے. دونوں نظم اس 4 دیواری کے اندر کر دیا گیا ہے. میں ہر جگہ کہا کرتا ہوں، عام بات کرتا ہوں، جو ہے آل راؤنڈر بنا کرو. آل راؤنڈر بننے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بھی ہوشیار بنو، دنیا کے بھی ہوشیار بنو. ایسے نہیں کہ بن گیا تو منتری اور آوے کلو اللہ ہی بولی. تو یہ منتری کے کام کو نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ہے تو وقت کا مفتی، لیکن جب ریلوے اسٹیشن پہ ٹکٹ بنانا پڑے، اے چھوڑا اوریا وہ فارم بھر کے دے، ارے ڈوب مر مفتی کا سرٹیفکیٹ لیے پھرتا ہے، مفتی کا سرٹیفکیٹ لیے پھرتا ہے اور بچوں سے ٹکٹ بنواتا ہے. یہ بھی ہماری بے غیرتی ہے. اور راؤنڈر بنو، دنیا کے بھی ہوشیار، دین کے بھی ہوشیار. جو ہے غیروں کی زبانیں سیکھو، یعنی اسکول کا نظم جو ہے وہاں اس کو بھی حاصل کرو. یہ مسلمانوں کا علم تھا. جس جگہ سے امام غزالی نکلا تھا اسی جگہ سے الفارابی نکلا تھا. البیرونی کون تھا؟ الفارابی کون تھا؟ ابن سینا کون تھا؟ یہ ہمارے اداروں سے نکلنے والے لوگ تھے. لیکن ہم سست ہو گئے، ہم کام چور ہو گئے، ہم ادھورا کام کر رہے ہیں. اب وقت آ گیا ہے مکمل کام کرنے کا، یعنی اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دلاؤ، دنیاوی تعلیم بھی دلاؤ، آل راؤنڈر بناؤ، آل راؤنڈر بناؤ. تو انگلش بھی پڑھاؤ، سائنس بھی پڑھاؤ، وگیان بھی پڑھاؤ. سائنس قرآن نے پیش کیا ہے. قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. تو خیر بات لمبی نہ ہو جائے، اشارہ عقل مندوں کو کافی ہے. میری صدائیں آپ دلوں تک پہنچ رہی ہیں. میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ چکے ہیں. یہ ارادہ لے کر جائیں کہ انشاءاللہ اپنی نسلوں میں قرآن کو بھی زندہ کریں گے. آگے رمضان آ رہا ہے، اس کے روزے بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیں، قرآن گھروں میں قرآن کی تلاوت کو بھی زندہ کر دیں. اور جس طرح آپ نے بچوں کا سنا ہے اس طرح ہمارا ہر بچہ اس طرح تیار ہو، ہر بچہ اس طرح تیار ہو. اور پھر یہ دوسرا نظم یہ سامنے والی بلڈنگ بتا رہی ہے یہ کہ اسکولی نظام یا اسی 4 دیواری کے اندر آ رہا ہے. یہ ادھورا کام بھی کچھ آپ کو میسج دے رہا ہوگا. مسلمانوں تمہارا کام ہے، کسی ایک مولوی کا کام نہیں ہے. مولوی کتنے کام کرے، تو پیدا ہو اذان دے مولوی، تو بیمار ہو کلام پڑھے مولوی، تیری شادی ہو نکاح پڑھائے مولوی، مدرسہ چلائے مولوی. اور کہتے ہیں سیاست بھی اسی وقت کامیاب ہوگی جب مولوی آئے گا. ارے سارے کام مولوی پہ ڈالو کہ اسے لاچار نہ بناؤ، اس سے کمزور نہ بناؤ، اس کے بازو بن جاؤ، اس کے مددگار بن جاؤ. یہ تمہارا بھی کام ہے. یہ نظم چلانا، مدارس چلانا، اسکول چلانا، کالج چلانا، ہاسپٹلیں چلانا، یہ نوجوانوں تمہارا کی کام ہے. یہ مسلمانوں یہ تمہارا بھی کام ہے. ہم ساتھ مل کر کام کریں گے پھر انشاءاللہ بہت جلد قومیں ترقی کرے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک حکم ہے مولانا کا، میں 5 منٹ میں اس حکم کو بھی پورا کرتا ہوں. مولانا نے کہا تھا ہر جگہ مجھے یہ جو ہے فرمائشیں آتی ہیں سیرت کی، آج خاص کر کہا ہے اس لیے 5 منٹ اور لے رہا ہوں کہ یہ جو میں نے ذکر کیا یہ بھی قرآن تھا. ایک وہ قرآن ہے جو تیرے گھر میں ہے، ایک وہ قرآن ہے جو امی عائشہ کے گھر میں ہے. یہ قرآن ہے جس کے 30 پارے ہیں، وہ قرآن ہے جس کے حسین نظارے ہیں. اس قرآن کی سطریں کالی ہیں تو اس قرآن کی زلفیں کالی ہیں. یہ بھی قرآن ہے، ذرا غور کر. نبی کا چہرہ قرآن کہے گا والضحیٰ، نبی کی زلفیں قرآن کہے گا واللیل اذا سجا، نبی کا سینہ قرآن کہے گا الم نشرح لک صدرک، نبی کی پشت قرآن کہے گا الذی انقض ظہرک، نبی کا سینہ، نبی کی پشت الذی انقض ظہرک، نبی کی آنکھیں ما زاغ البصر، نبی کے دانت یاسین، نبی کا زمانہ والعصر، نبی کا خزانہ انا آتیناک الکوثر.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسین دیا کہ دیکھنے والوں سے پوچھو وہ کتنا حسین تھا۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا ابو بکر ذرا دے خبر وہ کیسا تھا پیغمبر؟ کہنے لگے میرا نبی 14ویں کا ایسا چاند تھا جس کے آگے تاریکی آنکھ مچولی کھیلنے پہ مجبور ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے کہا عمر ذرا دے خبر وہ کیسا تھا پیغمبر؟ کہنے لگے اگر میرا نبی بشر نہ ہوتا تو قمر لیلۃ البدر ہوتا۔ میں نے کہا عثمان ذرا بتا شان جو نبی ہے آخر الزمان۔ عثمان نے کہا میرا نبی حسن کا ایسا آئینہ تھا، جمال کا ایسا قرینہ تھا، لطافت کا ایسا شیشہ تھا کہ ان کا تو سایہ بھی نہ تھا۔ میں نے کہا علی حیدر ذرا دے خبر وہ کیسا تھا تیرا سسر؟ کہنے لگے یتلالا وجہہ کتلالا القمر لیلۃ البدر، چہرہ یوں دل ملاتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، لم مرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، نہ ان سے پہلے ایسا حسین دیکھا گیا نہ ان کے بعد ایسا حسین دیکھا گیا۔ حضرت کعب بن مالک نے فرمایا کہ انہو قطعۃ من القمر، وہ تو چاند کا ٹکڑا تھا۔ تو حضرت برا بن عازب نے فرمایا چاند کا ٹکڑا نہ کہو بلکہ پورا چاند کہو۔ کسی شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہی پرچھائی یا محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت برا بن عازب نے کہا پورا چاند کہو۔ کیا کہیں؟ فرمائے یوں کہو ما رأیت شیئا قط احسن منہ، میں نے ان سے حسین کوئی چیز دیکھی ہی نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ میرے آقا اذا ضحک او اذا تکلم یتلألأ فی الجدر، میرے آقا جب مسکراتے تھے یا بات کرتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ اس کا فوکس اور نور پڑتا تھا۔ ایسے حسین دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کأنہ قطعۃ من القمر، میں نے کہا ابو ہریرہ تو شاگرد خاص رہا، ذرا بتانا وہ تیرا استاد کیسا تھا؟ کہنے لگے کان الشمس تجری فی وجہی، ہزاروں آفتاب و مہتاب چمکتے چلتے ہوئے دمکتے ہوئے میرے آقا کے چہرے میں نظر آتے تھے۔ میں نے کہا انس تو خادم خاص رہا، ذرا بتا وہ تیرا آقا کیسا تھا؟ کہنے لگے 10 سال خدمت کی ہے، جب بھی میں نے مصافحہ کیا ہاتھوں کو ریشم اور دیباج سے زیادہ نرم پایا، اور وجود سے جو خوشبو آتی تھی وہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ معطر ہوا کرتی تھی۔ میں نے کہا حلیمہ تو نے تو لوریاں دی ہیں، تو نے پنگوڑے میں ہلایا ہے، ذرا بتانا میرا آقا کیسا تھا؟ کہنے لگی ما کننا نحتاج الی السراج من یوم نخذناہ، کہ جس دن وہ میرے گھر آ گیا اس دن کے بعد میرے گھر میں دیے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یہی بات آمینہ کہہ رہی ہیں کہ جب ولادت ہوئی تو میرے گھر میں دیا نہیں تھا۔ یہی بات امی عائشہ فرما رہی ہے کہ جب رحلت ہوئی تو میرے گھر میں دیا نہیں تھا۔ یہی بات دائی حلیمہ کہہ رہی ہے کہ دودھ پلانے کے عرصے میں میرے گھر میں دیے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں نے کہا دیے کا وہاں کیا کام ہے جہاں سراج منیر طلوع ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین دیا ہے۔ اگر چہرہ پہ صرف چہرے پہ بولتا رہوں تو صبح ہو جائے، بس ختم کر رہا ہوں۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کی امی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمیں اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی دبا بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے۔ یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تاب لبو دندان پیمبر، حرف بسنا خانی و خامہ بسریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجھم، یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کی اوراق، یہ خط یہ خد و خال رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد، یہ نقش قدم بوسہ گاہ
یہ رفرف و جبریل، یہ رفعت دستار ہے یا اوج تخیل، یہ بند قبا ہے کہ شگفت گل ناہید، یہ سایہ دامہ ہے کہ پھیلا ہوا بادل، یہ صبح گریباں ہے کہ خمیازہ خورشید، یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے، یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب، رخسار کی زو ہے کہ نمو صبح ازل کی، آنکھوں کی ملاحت ہے کہ روح شب کمخاب، ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تزئین شب و روز کے تمثیل ماہ و سال، ملبوس کہن یوں شکن آلود ہے جیسے ترتیب سے پہلے رخ ہستی کے خد و خال، اور رنگ سلیمان تیری نالین کا خاکہ، اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو، حسن ید بیضا تیری دہلیز کی خیرات، کونین کی سج دھج تیرے آرائش گیسو، سرچشمہ کوثر تیرے سینے کا پسینہ، سایہ تیری دیوار کا معیار ارم ہے، سایہ تیری دیوار کا معیار ارم ہے، ذرے تیری گلیوں کے مہو انجم افلاک، سورج تیرے رہوار کا ایک نقش قدم ہے، دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بکھاری، گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی، جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری، دھرتی کے ذوی العدل تیرے حاشیہ بردار، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں، کوثر ہو گلستان ارم ہو کہ وہ طوبہ، لگتی ہیں تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں، ظاہر ہو تو ہر پر کے گلے تر تیری خوشبو، غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا، وہ اسم کے جس اسم کو لب چوم لے ہر بار، وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا، وہ احساس کے شعلوں میں پگھلتا ہوا سورج، وہ الفاظ کی شبنم میں ٹھٹرتی ہوئی خوشبو، الہام کی بارش میں یہ بھیگے ہوئے الفاظ، انداز نگارش میں یہ حسن رم آہو، ہر شہر کی رونق تیرے رستے کی جمی دھول، ہر بن کی اداسی تیری آہٹ کی تھکن ہے، جنگل کی فضا تیری متانت کی علامت، بستی کی پھبن تیرے تبسم کی کرن ہے، میدان تیرے بوزر کی حکومت کے مدافعات، کوثر تیرے قمبر و سلمہ کے بسیرے، صحرا تیرے حبشی کی محبت کے مسلح، گلزار تیرے میسم مقداد کے ڈیرے، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں، کہنے کو بستر بھی میسر نہ تھا تجھ کو لیکن تیری دہلیز سے اترے ہیں ستارے، انبوہ ملائک نے ہمیشہ تیری خاطر پلکوں سے تیرے شہر کے رستے بھی سوارے، کہنے کو امید تھا لقب دہر میں تیرا لیکن تو معارف کا گلستہ نظر آیا، کہنے کو فاقوں پہ بھی گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی ہے تمیز من و یزدہ، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کیا ذہن میں آئے کہ تو اتراتا کہاں سے، کیا کوئی بتائے کہ تیری سرحد کہاں تک پہنچی ہے، جہاں تک تیری نالین کی مٹی، خاکس تیرے جبریل بھی پہنچے نہ وہاں تک۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔